اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد آیت نمبر 32۔ سورہ رعد، اس سے پچھلے رکوع میں اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے من چاہا معجزہ مانگتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ان سے یہ کہا، قل ان اللہ یضل ویقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیۃ من ربی قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، کہ اللہ تعالیٰ ان کو من چاہا معجزہ نہیں دیتے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سابقہ امتوں کے حالات بتاتے ہیں کہ جو ان کو من چاہا معجزہ ملا تو ان نے پھر بھی ایمان نہیں لایا۔ یہ معجزات دیکھ کر ایمان لانے والے نہیں۔ اور اسی رکوع میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اگر قرآن پاک کے ذریعے پہاڑ چلتے، زمین کی کٹائی ہوتی، یا اس کے ذریعے مردوں سے بات چیت ہو جاتی، تب بھی یہ لوگ قرآن پاک پر ایمان لانے والے نہیں۔ آج کی جو آیات ہیں وہ مسلمان اور کافروں کے متعلق ایمان والوں کے حالات، آخرت کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے کافروں کے حالات، اسی طرح جو مشرکین ہیں، اللہ کے ساتھ جو لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ وہ ذات جو ہر ایک نفس کے اوپر، ہر جاندار کے اوپر وہ اس کا حساب و کتاب رکھ رہی ہے، اس کے اوپر قائم ہے، اس کے علم میں ہے، کیا وہ ذات یعنی اللہ کی ذات، کیا یہ عام مخلوق کے ساتھ جن کو آپ شریک ٹھہرا رہے ہو، ان بتوں کو، ان لکڑیوں کو جن کو آپ پوج رہے ہو، کیا ان کے ساتھ برابر ہو سکتی ہے؟ جن کو کسی اور کے بارے میں کیا علم ہوتا، اپنی ذات کے بارے میں کوئی اختیار نہیں، نہ نفع کا نہ نقصان کا۔ تم لوگوں نے اپنی طرف سے ان کے نام رکھے ہوئے ہیں، نام بتاؤ ان کے کام بتاؤ کہ انہوں نے کوئی کام سر انجام دیے ہوں، اللہ کے مقابلے میں تم ان کو برابر ٹھہرا رہے ہو۔ تو دونوں یہ جو برابری کے جو قول کر رہے ہو اللہ کے ساتھ، یہ غلط ہے۔ اور ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے مشرک لوگ، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے۔ دنیا کی زندگی بھی تنگ ہے ان لوگوں کی، اور آخرت کی زندگی تو ہے ہی تنگ ان کے لیے، اور اللہ کے عذاب سے ان کو بچانے والا پھر کوئی نہیں ملے گا۔ پھر ایمان والوں کے حالات بتائے اس رکوع میں کہ ایمان والوں کو جو اللہ جل شانہ جنت عطا فرمائیں گے، اس کی مثال دی کہ اس میں نہریں ہوں گی، باغات ہوں گے، وہاں کا جو پھل ہے، وہاں کی جو سایہ ہے وہ دائمی ہے، وہ نہ ختم ہونے والا ہے۔ دیکھیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے انبیاء کا مذاق اڑایا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ، بس میں نے مہلت دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، بس میری پکڑ کیسی تھی، میرا وہ بدلہ وہ کیسے تھا۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ، آیا وہ ذات جو قائم ہے، عَلَىٰ كُلِّ نفس، ہر جاندار پہ، ہر نفس پہ، بما کا سمجھ جو اس نے کمایا، اس کے اوپر قائم ہے، اس کو علم ہے، کیا یہ اوروں کی طرح برابر ہو سکتا ہے؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، سموہم، ان کے نام بتاؤ، ام تنبئونہ، یا تم اللہ کو اطلاع دے رہے ہو، بما لا یعلم فی الارض، جو اللہ نہیں جانتا زمین میں، یہ اللہ کو آپ وہ چیزیں بتلا رہے ہو، اللہ کو تم
نہیں علم اس بات کا کہ آپ بتا رہے ہو کہ بھی آپ کو فلاں بھی شریک ہے، فلاں بھی آپ کا بیٹا ہے، تو فلاں بھی آپ کی بیٹی ہے۔ ام بظاہر من القول، یا آپ ظاہری بات کر رہے ہو، اوپر سے بات کر رہے ہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بل زین للذین، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کافروں کے لیے مزین کر دیا گیا، مکرہم، ان کے مکر، ان کا مکر و فریب ان کے لیے مزین ہو گیا، وصدوا عن السبیل، ان کو راستے سے روک دیا گیا کہ وہ سیدھے راستے پہ چلیں، ان سے وہ صلاحیت ہی سلب کر لی گئی۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، بس نہیں ہے کوئی اس کو راہ دکھانے والا، کوئی کسی میں اتنا اختیار ہو، کسی میں اتنی طاقت اور پاور ہو کہ اس کو پھر سیدھے راہ پر دکھائے اس کو۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے عذاب ہوگا دنیا کی زندگی کے اندر، دنیا کی زندگی ہی ان کو تنگ ہوگی۔ یہ نہیں کہ دنیا کی زندگی میں وہ نعمتوں کے اندر ہے، نعمتوں کے ہونے کے باوجود جو ہے وہ اس نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، وہاں پہ دل تنگ ہوگا ان کا۔ جیسے کہ سورہ طٰہٰ میں آگے آ رہے 16ویں سپارے میں، اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جو ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میری یاد سے غفلت کرے، اعراض کرے، میری وحدانیت سے اعراض کرے، تو ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، میں اس کو یہ دنیا کی زندگی اس پہ تنگ کر دوں گا۔ دنیا کی زندگی تو ہے ہی تنگ، تو آخرت کے اندر اس کو ونحشرہ یوم القیامت اعمیٰ، قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ یہاں پر بھی ہے کہ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی ہی عذاب بنی ہوگی ان کی، ولعذاب الآخرۃ اشق، اور البتہ آخرت کا عذاب وہ زیادہ بھاری ہے۔ وما لہم من اللہ من واق، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے سے کوئی بچانے والا، یعنی جس کو اللہ پکڑے پھر اس کو کوئی بچا نہیں سکتا، نہ تو کوئی اس کو پیغمبر بچائے گا، نہ تو کوئی فرشتہ اس کو بچائے گا، نہ کوئی عام انسان میں اتنی ضرورت ہوگی کہ وہ اللہ کے پکڑے ہوئے بندے کو وہ بچا کے دکھا دے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جو متقیوں سے وعدہ کی گئی ہے، ان جنت کی مثال تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وہ نہریں سورہ محمد میں 26ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے ان نہروں کا ذکر کیا ہے کہ 4 قسم کی نہریں ہوں گی، اس میں صاف ستھرا شفاف پانی، شیشے کی طرح نظر آتا ہوگا وہ پانی، اور دوسرا وہاں پر شہد کی نہر ہوگی، خالص شہد، نمبر 3 دودھ کی نہر ہوگی، نمبر 4 شراب کی نہر، اور وہ کہ جس کے پینے میں لذت ہوگی، نہ کہ سر میں درد ہوگا اور نہ اس میں نشہ ہوگا۔ اکلھا دائم وظلھا، اس کے پھل دائمی ہوں گے، وظلھا، اور اس کا سایہ بھی۔ ایسے نہیں کہ دنیا کی پھل جو ہے ایک موسم میں ہے دوسرے موسم میں نہیں ہے، وہ تھوڑے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر دکھاتے ہیں، پھر جیسی موسم چلا جاتا ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہاں درختوں کا سایہ ہے ایک وقت میں، اگلے وقت میں پتے جھڑ جاتے ہیں، کوئی سایہ نہیں ہوتا اس میں۔ وہاں اس کا سایہ بھی دائمی، وہاں کا آرام بھی دائمی، وہاں کے پھل بھی دائمی۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو اللہ سے ڈرے۔ وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی یعنی قرآن پاک، یفرحون بما انزل الیک، وہ خوش ہوتے ہیں، بما انزل الیک، جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، یعنی قرآن پاک جو ایمان والے صحابہ ہیں، جو ایمان والے اس کے بعد جو مسلمان ہیں، یہ اس قرآن پاک پر خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، ایک رہنمائی کی وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتاری ہے۔ ومن الاحزاب من ينکر بعضا، اور کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو اس میں سے بعض کا انکار کر رہی ہیں، کچھ چیزیں مانتی ہے، اکثر چیزوں کا انکار ہے۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، قل آپ کہہ دیں انما امرت، بے شک مجھے اس بات کا حکم دیا گیا، اس بات کا آرڈر دیا گیا، ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے
کہ آپ جو ہے امت کو یہ بتلائیں کہ مجھے اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بھی، اور میں اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہ ٹھہراؤں۔ آپ دیکھیں یہاں پر بھی آیت ہے کہ قل انما امرت ان اعبد اللہ، کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں۔ اس سے پہلے جو سورہ ہود ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، اس میں کچھ اللہ تعالیٰ کے احکام جو خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق تھے۔ فاستقم کما امرت، جیسے آپ کو حکم دیا گیا بالکل اس پہ سیدھا رہیں۔ فلا ترکنوا الی الذین ظلموا، جو ظالم لوگ ہیں ان کی طرف میلان نہ کھانا۔ فتمسکم النار، اس قسم کی آیات تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خشیت مزید بڑھ گئی، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے ان احکامات نے بوڑھا کر دیا۔ آگے اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے، انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ سورہ ابراہیم کے بعد جو اگلی صورت ہے سورہ حج، اس کی جو سب سے آخری آیت ہے اس میں ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آخری 14ویں سپارے کی جو صورت ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں، حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ تو موت تک آپ نے اپنے رب کے سارے احکام ماننے ہیں اور اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر تو وہ بخشے بخشائے ہیں، اصل حکم امت کو ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں مجھے حکم ہے کہ موت تک میں اللہ کی عبادت کروں، اور میں اور آپ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم عبادت جو ہے وہ 3 دن کریں، چوتھے دن ہم وہی کے انتظار میں ہوں کہ جی میں تو اللہ کے ہاں اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں کہ میری نمازیں معاف ہو گئی، جی میں تو اللہ کے ہاں اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں کہ امت کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ اب میرا جناب پردے کا تعلق ختم ہو گیا ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں میرا ان کے ساتھ، یا یہ ہے کہ بھئی نمازیں معاف، روزے معاف، اس کے تو روزے تو پیغمبر کو معاف نہیں ہیں، نمازیں تو پیغمبر کو معاف نہیں ہیں، پردے کا احکام تو پیغمبر کے ساتھ بھی ہیں، تو یہ ساری چیزیں جب پیغمبر کو معاف نہیں ہیں تو ایک امتی اٹھ کے اگر یہ کہہ دے کہ جی مجھ سے جو چیزیں معاف ہو گئی ہیں، تو یہ انتہائی جو ہے وہ گمراہی کی طرف بندہ جا رہا ہے۔ وہ کوئی قرآن پاک کی جو ارشادات ہیں، فرمودات ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر کے، اس سے بالکل ہٹ کے ایک نئی زندگی، ایک الگ زندگی وہ گزار رہا ہے جو بالکل قرآن و حدیث کے متصادم ہے۔ کوئی ایسا شخص نہیں کہ کوئی وہ کہے کہ بھی اٹھ کے دعویٰ کر دے کہ اللہ کے احکام مجھ سے معاف ہو چکے ہیں، کہ میں اللہ تعالیٰ کے اس مقام تک پہنچ گیا ہوں کہ جی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میری بخشش کر دی ہے، اللہ نے مجھے کہہ دی کہ ٹھیک ہے جی اب آپ کی بخشائے، اب آج کی نہ نماز ہے، نہ تلاوت ہے، نہ عبادت ہے، نہ وضو ہے، نہ طہارت ہے، آپ کی مرضی، ناخن جتنے لمبے رکھ لو، آپ کی مرضی، چاہے کپڑے پہنو آپ کی مرضی ہے، چاہے بالکل کپڑے اتار کے پھرو، آپ کو مکمل اختیار ہے۔ اس قسم کی کوئی اختیار نہیں۔ موت تک جب اللہ کے پیارے پیغمبر کو ہے کہ سارے احکام اسلام کے ماننے، تو مجھے اور آپ کو بھی یہی حکم ہے کہ موت تک ہم نے وہ احکام اللہ کے ایسے ہی سر انجام دینے۔ الیہ ادعو، اسی اللہ کی طرف میں پکارتا ہوں، میں بلاتا ہوں، وَإِلَيْهِ مآب، اور اسی اللہ ہی کی طرف میرا ٹھکانہ ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا حُكْمًا وَعَرَبِيًّا، اسی طرح حکمًا عربیہ، اسی طرح ہم نے اتارا یہ حکم خاص جو عربی زبان میں قرآن پاک، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے ان کے خواہشات کی اتباع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، یعنی کہ مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن عام انسانوں، عام مسلمانوں کو بھی یہ کہا ہے کہ اگر آپ کافروں کی خواہشات کے پیچھے چلے تو پھر اللہ تعالیٰ سے آپ ہاتھ دھو لیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے پاس آئے گی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بچانے والا آئے گا، نہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے ان کافروں کے خواہشات کی اتباع کی، بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو ما لک من اللہ من ولی، نہیں ہوگا اللہ کی جانب سے آپ کا کوئی ولی، کوئی حمایتی، ولا واق، نہ کوئی بچانے والا، کوئی بچانے والا پھر آپ کو نہیں آئے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، البتہ ہم نے آپ سے، تحقیق ہم نے آپ سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے، بے شمار پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھیجے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کی بیویاں بھی بنائی، وذریہ، اولاد بھی تھی، ان پیغمبروں کی بیویاں بھی تھیں، ان کی اولاد بھی تھی، ان کی نسل بھی چلی،
جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر، ہزاروں انبیاء ان کی نسل سے آئے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی نسل سے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، اور باقی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے جو پیغمبر تھے وہ بنو اسحاق میں سے آئے، بنی اسرائیل میں سے تھے۔ تو ہزاروں انبیاء یہ ان کی اولاد بھی تھی، ان کی بیوی بھی تھی۔ وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ، چونکہ نبوت کی سب سے بڑی جو خصلت اور فطرت ہے وہ ہے کہ وہ بشر ہوتے ہیں۔ جتنے بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہی انبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کسی اور چیز سے نہیں بنایا کہ ان کو نور سے بنایا ہو، ان کو آگ سے بنایا ہو، ان کو کسی اور چیز سے بنایا ہو، ایسے نہیں ہے۔ ہاں، اعمال کے لحاظ سے وہ عام انسانوں سے بڑھ کر تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے قریب تھے۔ عام انسان تو اللہ تعالیٰ کی تجلی برداشت نہ کر سکے، اور ان کے دل پر اللہ تعالیٰ کی براہ راست وحی آئے، کچھ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کیا۔ تو انبیاء کی سارے ان میں ایک بشریت جو تھی وہ سب میں خاص تھی، ان کی اولاد بھی ہوتی رہی، ان کی بیویاں بھی تھی، وہ عام انسانوں کی طرح نسبت اور رکھتے تھے، لیکن اعمال کے لحاظ سے وہ نور تھے، نورانی تھے۔ تو وما کان لرسول، انبیاء کا اختیار یہ تھا کہ وہ اپنے اختیار سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ کا حکم ہوتا تو وہ سامنے کر دیتے، اللہ کا حکم نہ ہوتا تو کوئی معجزہ وہ سامنے نہیں کر سکتے تھے۔ وما کان لرسول، نہیں تھا کسی پیغمبر کے اختیار میں ان یأتی بآیۃ، کہ کوئی معجزہ لے کر آ جاتے وہ، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے۔ لکل اجل کتاب، ہر ایک نیٹے کے لیے ایک کتاب ہے، ایک وقت مقرر۔ یمحو اللہ ما یشاء، اللہ مٹاتے ہیں ما یشاء، جو چاہیں، ویثبت، اور اللہ جل شانہ جو چاہتے ہیں اس کو ثابت کر دیتے ہیں۔ وعندہ ام الکتاب، اور اسی کے پاس ہی اصل کتاب ہے، لوح محفوظ میں ہر ایک چیز کا حکم لکھا ہوا ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور بے شک اگر ہم دکھائیں آپ کو وہ چیزیں، بعض وہ چیزیں جن کا ہم نے ان کافروں سے وعدہ کیے ہوا ہے، یعنی کافروں کا ساتھ عذاب کا وعدہ ہے، تو بعض چیزیں ہم آپ کی زندگی میں وہ ان کو دکھلا دیں گے، جیسے کہ غزوہ بدر کے اندر جو عذاب کا وعدہ تھا، اللہ کے پیارے پیغمبر کے ہاتھ سے کافروں کو شکست تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے ان کو لاشوں کو ٹانگوں سے گھسیٹ کے بدر کے اس کنویں میں پھینک رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ اب سمجھ آ گئی ہوگی اس چیز کی جس چیز سے میں تمہیں ڈرایا کرتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں بعض چیزیں ایسی تھیں، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہم آپ کی زندگی میں لے آئیں گے، اور بعض چیزیں ایسی بھی ہوں گی کہ ہم آپ کو فوت کر دیں گے، ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیں گے، اس کے بعد وہ چیزیں ان کے پاس پیش آئیں گی۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي، اور اگر ہم بعض چیزیں دکھائیں ہم آپ کو، بعض الذی، بعض وہ چیزیں، نعدہم، جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا، او نتوفینک، یا ہم آپ کو فوت کریں، تو فإنما علیک البلاغ، پس بے شک آپ کے ذمے صرف تبلیغ ہے، پہنچانا ہے، وعلینا الحساب، اور حساب ہمارے ذمہ ہے، ہم ان کے حساب لیں گے۔